تو اس پر جو موجود نہیں ہے. اب مدنی تربیت گاہ پر پہلے سے کوئی کام کر رہا ہے، اپنا تلاوت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے اپنے طور پر، اس کی بات دوسری ہے. جو آ کر سننے کے لیے بیٹھ گیا اب وہ سن رہا ہے، اس پر فرض ہے، فرض عین ہے جو بھی بیٹھے ہیں کہ اس کو کان لگا کر سنے. باپا اب اگر اس طرح کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کسی کو داڑھی کے بارے میں یا مطلب جب بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس نے اجتماع کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ تم مجھے کوئی مطلب گلاٹی تو نہیں دے رہے یا کچھ گولی تو نہیں دے رہے؟ ہاں یہ بھی گولی بھی دیں گے، گولا بھی دیں گے اس کو. ایسے ایسے آئٹم میں نے دیکھے. ایک بار ہمارا قافلہ کہیں پنجاب میں تھا میرا خیال ہے، یا اندرون باب الاسلام تھا، وہ کسی ویگن میں وہ قافلہ ہمارا جا رہا تھا. وہی ہماری کہ وہ بھائی ترغیب پیسنجروں کو، ایک اسلام بھائی کی میں نے سن لی ترغیب، تو ایک شیوڈ تھا بیچارہ، عام پیسنجر، جان پہچان نہیں تھی اس کی، تو مبلغ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. اب وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کے جملے جب میں نے سنے نا تو اس نے ایسا مطلب ہیڈ ٹرک لگایا، بولا وہ ہمارے یہاں تو لاکھوں ٹی وی وہ روڈوں پہ توڑ دیے گئے، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ فائرنگ کر رہا تھا. میں تو گھبرا گیا، میں نے کہا یار اس کا بیچارے کا وہ بنے گا کیا جس کو یہ کہہ رہا ہے، کیسا بزدل ہو کر ہم سے رخصت ہوگا. تو اب یہ ڈرامے فلمیں یہ لوگوں کی سمجھو زندگی کا ایک جز بن چکے ہیں. اگر آپ نئے آدمی کو فوراً بولو گے نا فلمیں ڈرامے مت دیکھا کرو، گانے بازے نہیں سنا کرو، وہ نہیں آئے گا آپ کے قریب، بھاگ جائے گا. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ. تو ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں جو سننے ہی آ رہے ہیں نا وہ ایک ذہن لے کر آتے ہیں. تو میں انفرادی طور پر کسی کے گلے پڑ جاؤں گا نا، داڑھی رکھو، داڑھی حرام ہے، تم فاسق ہو، فاسق ہے، مولین ہو، تمہارے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، تم پر لعنت اتر رہی ہے، رحمت سے دور ہو، وغیرہ وغیرہ. اگر میں یہ بولنا شروع کروں ایسا بھاگے گا کہ وہ گلی تو گلی شاید اس سے بند پڑے تو شیر چھوڑ دے گا میرا، یار کہ بھائی یہ تو نام سنا تھا اس کا، تو میں تو ملنے گیا تو یوں بول رہا تھا. تو اس لیے حکمت عملی کے ساتھ اپنی اپنی حیثیت کو دیکھیں، اپنے قد کو دیکھیں، پھر بات کریں. قد میں بھی پھر آپ سائز مانگے، میں تو 6.5 فٹ کا ہوں، تو زیادہ پھر لمبا ہونا بھی تو اچھا نہیں ہے نا. تو اس لیے اپنے قد سے مراد اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا، آپ کا اتنا امپریشن ہے اس پر، اتنا روب ہے کہ وہ آپ کی بات مان لے گا. تو جہاں میرا روب ہوتا ہے نا جس پر، تو وہاں میں کچھ بول بھی دیتا ہوں. جہاں روب نہیں ہوتا میں بھی بس چپکا بیٹھا رہتا ہوں کہ یہاں اپنی دال گلے گی نہیں، کیا اگلا کے وزن ہو کر چلا جائے گا. تو اس لیے موقع محل دیکھ کر اگلے کی نفسیات کو پرکھ کر بات کی جائے. ہر ایک کو وہ آپ ایک ہی لکڑی سے آنکو گے تو یہ نہیں ہوگا. فلمیں ڈرامے اور یہ نہیں منع کیا کرو لوگوں کو. صحیح بولتا ہوں، مانتے کام. ایک واقعہ بتا دو جس پر آپ نے انفرادی کوشش کی ہو اور اس نے مستقل فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے ہو، توبہ کر لی ہو، اور اب آپ کو پتا ہو کہ برسوں گزرے کو دیکھتا نہیں ہو. صرف یہ کہ نہ اجتماع میں آپ لائے ہو اس کو، نہ کبھی کچھ کیا ہو، پہلی ملاقات میں آپ نے اس کو فلم اور ڈراموں سے توبہ کرا کے اس کا پابند بنا دیا ہوگا. آپ شاید ایک بھی مثال مشکل سے لا سکو گے. جب نہیں، اسی طرح آپ نے کبھی نہ وہ اجتماع میں آیا ہے، نہ کبھی اس نے میرا نام سنا ہے، نہ دعوت اسلامی کا نام سنا ہے، آپ نے انجان آدمی کو دعا سلام کر کے اس کو داڑھی رکھوا دی ہو، تو اب بتاؤ. نہ پھر یہ کبھی آیا ہو آج تک اس کی پوری ایک مٹھی داڑھی ہو، نہیں ہوگا ایسا. تو اس لیے تو اب خود سمجھ جاؤ. ہاں نماز یہ ہو سکتا ہے آپ نے بنا دیا ہو، نماز جلدی سمجھ میں آتی ہے، داڑھی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اس کے لیے تھوڑا اس کو موقع دو، اس کو آنے دو. اور یہ بھی مت بولو کہ آپ ٹھیک ہے ابھی داڑھی مت رکھنا، آپ آ جاؤ. تو یہ پھر گناہ کی اجازت دے دی آپ نے، داڑھی مت رکھنا، آپ چھیڑو ہی مت اس کو، آنے دو، آ جاؤ. جو داڑھی منڈا ہے ہمارے یہاں اس پر پابندی بھی تو نہیں ہے نا، نہ وہ اسلام سے کوئی خارج ہے، مسلمان تو ہے نا وہ. تو اس لیے اس کو آنے دو، وہ انشاءاللہ نمازی بھی بنے گا، داڑھی بھی رکھے گا، سب کچھ کرے گا. خدا نہ خاصہ نہیں بھی رکھتا داڑھی تو کوئی اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ بعض جذباتی سہوائی بس 2-3 باتیں پکڑ لیتے، فلمیں ڈرامے، داڑھی، امامہ آپ کو تو بڑے بڑے نہیں پہنتے یار، ہے مطلب معاشرے میں تو اب امام نظر آ رہے ہیں، ورنہ کل تصور کہاں تھا امام شریف کا. یہ سنت تو ایسی تھی کہ بالکل امام صاحبان بھی کیا رومال لپیٹ کر، وہ نماز کے ٹائم پہ رومال لپیٹتے تھے، ہم دیکھتے تھے، پھر وہ بھی اتار کے رکھ دیتے تھے. امامہ تو کوئی پیر صاحب یا کوئی بڑا عالم ہو، علامہ، وہ پہنے تو پہنے، باقی
نہ عوام نہ خواص. امامہ عام نہیں تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، امام شریف کی سنت کو، الحمدللہ. بلکہ کہو تو داڑھی شریف کی سنت کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت یعنی کہ زندہ کیا، تو بھی شاید کہا جائے تو زندہ کیا. کہ پہلے کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا، مجھے پتا ہے نا. میں نے جب داڑھی آئی میں نے تو رکھ لی، اللہ نے توفیق دی. لیکن جو میرے ارد گرد ماحول تھا نا، کوئی داڑھی نہیں تھی. عام طور پہ کوئی اکا دکا داڑھی والے نظر آتے تھے. تو الشاذ کل معدوم، تھوڑا سا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. تو ایسا ہی تھا. بوڑھے بھی نہیں رکھتے تھے. اور مسجد کا امام رکھتا، مؤذن رکھتا، اس باقی عام طور پہ کوئی نہیں رکھتا تھا. آج اللہ کا کرم ہے کہ اس معاشرے میں داڑھی ہے، امام ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نظر بس سے بچائے. تو یہ کہ انشاءاللہ اور ماحول میں آئیں گے، مدنی ماحول میں رکھ لیں گے انشاءاللہ داڑھی بھی. ٹھیک ہے لگا. یہ بس وہ زبردستی نہیں کیا کریں. اجتماع کے لیے بھی کسی کو ایسی زبردستی نہیں کریں کہ وہ آپ سے ہی تنگ آ جائے، بیزار ہو جائے. ترغیب پیار محبت سے، مگر ترغیب نہ چھوڑیں. بے شک آپ اس کو روز فون کریں، روز اس کو بولیں، گھر پہ اس کو بلانے کے لیے چلا جائے، بھلے وہ نہیں آتا تو یہ نہیں کہ اس نے گولی دے دی، ٹلا دے دیا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ باز ہے. نہیں. آپ بس اس کے اپنے اخلاص کی کمی سمجھیں کہ میرے اخلاص میں کمی ہے، اس لیے میری بات کا اثر اس پہ نہیں ہو رہا. یہ بیچارہ مطلب یہ کہ آ جائے گا. دعا کریں اللہ سے، آ جائے گا تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ. آپ پیچھے نہیں ہٹیں. آپ یعنی کہ بھلے وہ اس کو 100 بار دعوت دینی ہے، 100 بار دیں، 500 بار دیں، 313 بار دیں، 1200 بار دیں. دعوت کا سلسلہ بند نہیں کریں. اجتماع کی، قافلے کی، نیکی کی دعوت اور علاقائی دورہ اور مدنی انعامات، یہ سب کو دعوت دیتے رہو. تقرر، جس کی تکرار ہوتی رہے، بار بار جس کو کانوں پر دہرایا جاتا رہے، وہ بالآخر دل میں قرار پا لیتا ہے. جو بات بار بار کان پر دہرائی جائے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. تقرر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آیت نہیں ہے، یہ ایسے محاورہ ہے. وہ تقرر، اس میں ڈنڈی والا کاف ہے پہلے، پھر بعد میں تقرر، یہ اس میں 2 نقطے والا قاف اور را پر زبر ہے، را کے بعد الف نہیں ہے. تقرر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور، چغل خور محبتوں کے چور، چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز وجل. رخ پہ داڑھی، سجی رہے گی، سر پہ امامہ، سجا رہے گا، سر پہ زلفیں، اکثر آنکھیں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. جھوٹ کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گناہوں کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز وجل. سوال سنائے ریکارڈڈ. عبد المجید ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. تو میں ایسے بابا سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ 1 سال پہلے میں شراب پیتا تھا اور میں چینل پر کچھ سنا، کچھ دیکھا، تو میں نے 1 سال ہو گیا میں نے شراب نہیں پی. شراب چھوٹی تو اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی. چھوڑ دی الحمدللہ. گناہ کا سلسلہ تو رکا، لیکن پچھلے گناہ کی معافی کے لیے توبہ واجب ہے. توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدنی چینل کی یہ بھی ایک بہار ہے کہ آپ نے مدنی چینل پر بیان وغیرہ سن کر شراب سے جان چھڑائی. شراب ام الخبائث ہے. ام الخبائث، خبائث ناپاکیوں کی ماں ہے. اس کو چھوڑنا چاہیے. قابل ترک ہے. اس کا بڑا سخت عذاب ہے. اور ایسی ناپاک ہے یہ شراب، پیشاب کی طرح ناپاک ہے. یوں سمجھ لو. نجاست غلیظہ ہے، حرام قطعی ہے. شراب کی حرمت پر آگاہ ہو کر کوئی حلال سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. شراب ایسی حرام ہے. قرآن پاک کی اس پر نص وارد ہے اس کی حرمت پر.